السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم گفتگو کریں گے برِ صغیر اور اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے کہ ہم لوگ دوسری قوموں کے مقابلے میں ترقی یافتہ کیوں نہیں ہیں۔ اس حوالے سے بہت سی تحقیقات اور آراء اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن ہم تاریخ کے حوالوں سے گفتگو کریں گے کہ ہم بحیثیت انسان کیا باقی دنیا سے کمتر ہیں، یا ہمارے اندر کون سی ایسی عادات ہیں، یا ہمارے اندر کون سی ایسی ایک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم لوگ دوسری قوموں سے کمتر ہیں۔ ناظرین اکرام، اس بات کے حوال کو جاننے کے لیے ہمیں کم از کم 1491 کے دور میں جانا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ برِ صغیر کے یہاں کے اس وقت کے حکمران کون تھے۔ برِ صغیر کے اندر 1491 کے راؤنڈ اباؤٹ مسلم حکمرانوں نے یہاں پر غلبہ پانا شروع کیا، اور یہاں کے لوکل حکمرانوں اور عوام نے آہستہ آہستہ ان کی غلامی کو قبول کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہاں کی بہت سی آبادی مسلمان ہو گئی۔ برِ صغیر پاک و ہند میں کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 40% لوگ مسلمان ہو گئے، اور کم و بیش 700 سال سے زیادہ یہ مسلم حملہ آور، جنہیں تاریخ حملہ آور کہتی ہے، وہ یہاں کے حکمران رہے۔ یہاں کے جو حکمران تھے وہ اس میں افغان سے، اس میں ایران سے، اور اسپیشلی میکسیمم جو ڈوریشن ہے وہ ترکیوں کا ہے، مغلوں کا ہے۔ مغلوں کی رنگت اور مغلوں کی زبان یہاں کے لوکل رہنے والوں کی زبان سے مختلف تھی، اور انہوں نے اپنی فارسی، ترکش اور پھر ایک اپنی درباری زبان جسے اردو کہا وہ بنا لیا، جس کو لشکری زبان ہم سب سمجھتے ہیں، اور اس زبان میں حکمران اور دربار کے لوگ یعنی کہ تمام وزیر اور مشیر گفتگو کرتے تھے، اور یوں ایک رواج چل پڑا کہ جس کو اردو زبان آتی ہے وہ معتبر ہے، وہ اعلیٰ ہے، اور اس کا اونچے گھرانوں سے تعلق ہے۔ یہ بنیادی ذہنی فرق پیدا ہونا شروع ہوا، اور یہ چلتے چلتے فارسی اور اردو دو ایسی زبانیں تھیں جو اس خطے میں بولتا وہ تمام تر دوسری رایا سے بہتر اور معتبر گنا جاتا۔ آہستہ آہستہ یہ دور ختم ہوتا گیا، اور مغلوں کے بعد برٹش دور کا آغاز ہوا۔ برٹش نے یہاں پر تقریباً 150 سال کے قریب حکمرانی کی، اور لارڈ مکیالے نے 1835 میں اپنی ملکہ برطانیہ سے یہ بات بڑی کلیئر بتائی کہ یہاں کے لوگوں کے اندر نہ جھوٹ ہے، نہ چوری ہے، نہ فریب ہے، اور نہ ہی تشدد پسندانہ ان کا عمل ہے، یعنی کہ یہ لوگ لڑتے اور جھگڑتے بھی نہیں، مل جل کر رہتے ہیں۔ یہاں کا مذہبی باؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ ہر مذہب اور ہر علاقے کے اندر ان کی اپنی رسومات ہیں، اور وہ ان رسومات کے اندر اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ انہیں وہاں سے نکالنا مشکل ہے۔ یہاں کے اندر حکمرانی کے لیے ہمارے پاس دو ہی فارمولے ہیں۔ ایک، ہم انہیں یہ بتائیں کہ ہماری لینگویج ان سے کئی گنا بہتر ہے، جسے زبان کہا جاتا ہے، اور دوسری، ہم نسلی اعتبار سے، کلر کے اعتبار سے ان سے بہتر ہے، جو اس سے پہلے یہاں کے مغلوں نے کیا تھا۔ تو یوں انگریز سرکار نے یہاں پر آنے کے بعد اپنی زبان کو نہ چھوڑا، بلکہ یہاں کے امراء اور بڑے خاندانوں میں اپنی زبان کو پینیٹریٹ کرنا شروع کر دیا، اور جو شخص انگلش سمجھتا، بولتا، اسے بہتر عہدہ اور اس کی زندگی قدرے بہتر ہو جاتی۔ برِ صغیر کے اندر یہ وہ فرق ہے جس کی بنا پر ایک خاص طبقہ جو انگلش کی طرف چل پڑا، اور یہاں کے مقامی مذہبی رہنماؤں نے انگلش کو قطعاً بولنا، سمجھنا، لکھنا نہ سیکھا، اور یہ لوگ پیچھے ہی رہتے رہے۔ بالآخر ہمارے ہاں ایک ایسی عادت بن گئی کہ ہمارے ہاں دوگلا پن جو ہے وہ ترقی کی نشانی بنتا گیا۔ جو شخص اپنے موجودہ وصیب سے ہٹ کر ایکٹ کرتا وہ کامیاب ہو جاتا۔
یہ دوگلا پن ہی تھا جو مفاد پرستی کی اعلیٰ مثال بنا۔ اس ملک کے اندر جتنے بھی حکمران ہیں بظاہر وہ نیک، پرہیزگار اور غریب پرور ہے، مگر ان کے اندر لالچ، ہرس، حبس اس قدر چھپا ہوا ہے کہ وہ ان تمام غربا کا حق کھانے کے باوجود یہ نہیں سوچتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور یوں ہمارا ملک، یہاں کا غریب طبقہ مزید کمزور سے کمزور ہوتا گیا اور حکمران اور بزنس کلاس اوپر آتی رہی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1947 سے لے کر اب تک جو حکمران طبقہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، اس میں 30% ایسے حکمران طبقے نے اپنی جگہ بنائی ہے جو بزنس مین تھا، اور وہ بزنس مین اپنے مفاد کے لیے ان کے ساتھ آ ملا، اس کے اندر بھی دوگلا پن ہو گیا۔ ایک طرف تو وہ بزنس مین ہے، دوسری طرف وہ سیاستدان ہے، تو یہ دوگلا پن تھا جو اس نے اپنے اندر سیاست کا لیبل لگا کر اپنے بزنس کو مزید پروان دی۔